میں نے دیر سے کہا کہ جب علامہ صاحب کا خطاب اپنے اختتام کو پہنچے تو آپ اسی جگہ پہ تشریف فرما دیں گے. مولا کا لنگر جو ہے وہ ہم آپ کو یہیں جناب سیدہ کونین کی ذات پہ بلند تر صلوات. امام زمانہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، پھر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند تر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت سر الله في العالمين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. 19 جمادی الثانی کو عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے محمد کے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی اور 1 شعبان کو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے علی کے گھر میں پھر فاطمہ پیدا ہوئی. کوئی فرق نہیں دونوں بیویوں میں.
جیسے کوئی فرق نہیں محمد و علی، اسی طرح فاطمہ و زینب میں بھی فرق نہیں، اس لیے کہ دونوں صدیقہ ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ ایک کبریٰ ہے ایک صغریٰ ہے، ایک کبریٰ ہے ایک صغریٰ ہے، ایک صدیقہ کبریٰ اور ایک صدیقہ صغریٰ ہیں، دونوں بیویاں صدیقہ سبھی بے شک کہہ رہے تو کیا ہے، ہیں دونوں بیویاں صدیقہ، فاطمہ بھی صدیقہ اور بی بی زینب بھی صدیقہ، وہ صدیقہ بڑی صدیقہ اور یہ صدیقہ چھوٹی صدیقہ۔ اب دو ہی صیغے ہمارے پاس ہیں، یا تو اکبر ہے یا اصغر ہے، تو نہ وہ اکبروں میں آ رہی ہیں نہ اصغروں میں آ رہی ہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا؟ بھائی اکبر اور اصغر، کبریٰ اور صغریٰ، وہ دونوں اسی گھر میں ہیں، تو اب تیسری کس فہرست میں آ رہی ہے یہ میں نہیں جانتا۔ بڑی صدیقہ بھی اسی گھر میں اور چھوٹی صدیقہ بھی اسی گھر میں۔ تو میرے عزیزو، چونکہ زہرا بھی صدیقہ ہیں اور زینب بھی صدیقہ ہیں، دیکھیے جہان میں جناب مریم، ابھی غلام آباد میں تذکرہ کر رہا تھا اور وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں بات، جو مفاہیم وہاں رہ گئے تو وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، حالانکہ مجمع بالکل مختلف ہے، میں چاہوں تو کوئی تقریر دہرا سکتا ہوں، لیکن وہ میں نے یاد کر کے نہیں پڑھی، کوئی تقریر میں یاد کر کے نہیں پڑھتا، اگر یاد کی ہوتی تو دہرا دیتا، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جو جملے وہاں رہ گئے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ صدیقہ صدیقہ، صدیقہ کبریٰ، صدیقہ صغریٰ۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، اور اس لیے کہ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل حصول ثواب کی منزل پر ہیں، رحمتوں کی منزل پر ہیں، تو آپ نے مجھ سے زیادہ ثواب کما لیا ہے۔ آپ بہت دیر سے فرش پر بیٹھے اور میں راستے میں تھا، تو آپ نے مجھ سے زیادہ ثواب کما دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ ثواب میں برابر ہو جائیں۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ جملہ یقیناً آپ تک پہنچے گا، اور نہیں بھی پہنچا تو پھر بھی آج تو مسکرانے کی شب ہے، سبحان اللہ کہنے کی شب ہے، الحمدللہ کہنے کی شب ہے۔ جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں نے روک لیا، اس لیے کہ کچھ آپ دینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ تو مسکرانے کی شب ہے، چہچہانے کی شب ہے، اور جملہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے بولنا تو ہے، اس لیے کہ ہم بولیں گے تو وہ خاموش ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو بولنا ہے اور مسلسل بولنا ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سب کو سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ میں نے کہا کہ صدیقہ کبریٰ بھی اسی گھر میں اور صدیقہ صغریٰ بھی اسی گھر میں، جناب مریم بھی صدیقہ تھی اور اللہ کی بنائی ہوئی صدیقہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہیں، مسیح کی ماں صدیقہ ہیں، تو اپنے دور کی صدیقہ تھی مریم، اپنے دور کی صدیقہ تھی مریم، اپنے دور کی صدیقہ تھی مریم، لیکن جناب مریم کے لیے ہم نے ان کے دور میں یا ان کے بعد بھی کہیں یہ نہ دیکھا کہ کوئی اس پائے کی بی بی آئی ہو کہ جسے ثانیہ مریم کہا جا سکے۔ یہاں فاطمہ کے گھر میں زہرا بھی ہیں، ثانیہ زہرا بھی ہیں۔ جتنا سلامت رہے جس نے جملہ محفوظ کیا۔ زہرا بھی ہیں اور ثانیہ زہرا بھی ہیں۔ جناب مریم کے دور میں کوئی ثانیہ مریم نہیں، اس لیے کہ کوئی ثانی تھی ہی نہیں، تو اس درجے میں وہ کم رہ گئے۔ میں تو یہی کہوں گا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس درجے میں وہ کم رہ گئے۔ ایک اور درجے میں بھی ابھی عرض کر کے آ رہا ہوں، جناب مریم ہے صدیقہ کبریٰ، جناب مریم ہے صدیقہ کبریٰ، تو ان کی جن سے شادی ہوتی تو ضروری تھا کہ وہ صدیق اکبر ہوتا۔
کوئی صدیق اکبر نہیں تھا، اس لیے مریم بغیر شادی رہ گئیں۔ فاطمہ اس رتبے میں بھی آگے بڑھ گئی کہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ، علی صدیق اکبر۔ فاطمہ صدیقہ کبریٰ اور علی صدیق اکبر۔ تو زہرا اس مرتبے میں بھی مریم سے آگے بڑھ گئی کہ مریم کو کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ملا۔ میں جملہ دے دوں، مریم دیکھیے خزانہ قدرت میں، اچھا جملہ پہنچ جائے، خزانہ قدرت میں ایک ہی فاطمہ، خزانہ قدرت میں ایک ہی فاطمہ، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اور میں آپ کو صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ خزانہ قدرت میں ایک ہی فاطمہ ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے معصوم سے کسی نے پوچھا، بڑی مشہور بات ہے اور میں پہلا لفظ کہوں گا آپ اس لفظ کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، یہ بالکل ویسا ہی بات ہے۔ میں نے کہا نا کہ خزانہ قدرت میں کوئی دوسری فاطمہ نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول کیا اللہ قدرت رکھتا ہے، کیا وہ قادر مطلق ہے؟ کہا ہاں ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہا اگر قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ کیا وہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ کہا ہاں وہ قادر مطلق ہے، بنا سکتا ہے، لیکن جو بنے گا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے خزانے میں فاطمہ کبریٰ ایک ہی ہے، فاطمہ زہرا ایک ہی ہے، صدیقہ کبریٰ ایک ہی ہے۔ اب اگر کوئی دوسری بنے تو وہ والی فاطمہ ایک ہی رہے گی۔ میں نے تو بڑی معرفت کا جملہ آپ کے حوالے کیا۔ تو چونکہ فاطمہ قدرت کے خزانے میں اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی نقش مقرر بنائے، کوئی سمجھے اس جملے کو، اللہ نقش مقرر نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم عجیب جملہ دینے جا رہا ہوں، جب خاتون کی بات آئی تو کہا فاطمہ ایک ہے، جب معصوموں کی بات آئی تو کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد۔ تو چونکہ خزانہ قدرت میں فاطمہ ایک ہے، فاطمہ ایک ہے، اس جیسی کوئی بھی نہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس جیسا ہو، تو جو اس جیسا ہے وہ بھی ایک ہے۔ بیٹھے ہیں آپ، اشارے بھی تو سمجھا کریں۔ بھائی فاطمہ ابھی میں نے کہا کہ صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے، تو جب صدیقہ کبریٰ ایک ہے تو صدیقہ اکبر بھی ایک ہے۔ تو مریم اپنے دور کی صدیقہ، تو میں نے کہا فاطمہ خزانہ قدرت میں ایک ہی ہے، اس لیے مریم کو کفر نہیں مل سکا کہ اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے رکھا تھا، اللہ نے علی کو فاطمہ کے لیے رکھا، یعنی کوئی ہم پلہ ہوتا تو علی جیسا ہی ہوتا۔ تو جیسے فاطمہ ایک ہے ویسے علی بھی ایک ہے، اور جیسے علی ایک ہے ویسے ہی فاطمہ بھی ایک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو علی کون ہے؟ بات شروع ہو رہی ہے اور میرا ساتھ دیتے جائیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ آج تھکنے کی شب تھوڑی ہے، میں نے کہا دوسروں کو تھکانے کی شب ہے۔ آج تو پوری رات جشن ہو جائے تو بھی کم ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پھر جملہ دہرا دیتا ہوں، آج پوری شب بھی جاگتے رہیں جشن ہو جائے تو بھی کم ہے۔ چار آدمی نے بے شک کہا، ہاتھ کھول کے منہ بول کے علی حق نعرہ توجہ فرمائیے آپ، زیادہ دیر نہیں کرنا ہے، زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن جتنی گفتگو کرنا ہے آپ کے دلوں سے قریب ہو کر کرنا ہے، اور سیریس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، سنجیدہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھنا ہے۔ جی مولا حسین نے محبت ہاتھ بھی ہونا ہی اچھی، زبان بھی ہونی کھولنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، دبا کے ساتھ دل بولنا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ جیسے فاطمہ ایک ہے ویسے ہی علی بھی ایک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ علی کیا ہے۔
सभी बोल देना मेरे साथ भाई, चुप क्यों बैठे? मैंने कहा बोलते रहे, कुछ समझ में आए या ना आए। मैं यहाँ से हूँ भी करता रहा हूँ ना, तो आप वहाँ से बोलते रहिए। समझ लीजिएगा कि मैं हूँ नहीं कर रहा, बल्कि हूँ कर रहा हूँ। बोलते रहे, मेरे साथ बात करते रहे, इसलिए कि जश्न का यही तरीका है कि एक एक आदमी बात करता रहे, बोलता रहे, चहचहाता रहे, लहलहाता रहे। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कि अब देखना यह है कि अली कौन है, अली कौन है, अली क्या है। अली ने एक बार कहा अल्लाह अकबर। देखिए एक जुमला है मासूम का, और अभी मुझे याद आया, मैं आपके हवाले करता हूँ ये जुमला, फिर उसके बाद एक और जुमला, फिर उसके बाद एक और जुमला, और फिर एक और जुमला। आपने देखा नहीं, ये जुमला, फिर एक जुमला, फिर एक और जुमला, और फिर आखिरी जुमला, और वहां तक मुझे आपको लेके जाना। चलेंगे मेरे साथ? मैं गोके मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर बैठा हूं, लेकिन मैं आपको अर्शे आजम तक ले जाना चाहता हूं। सबको चलने को तैयार है मेरे साथ साथ? सलामत रहे। आपको पता है ना कल कौन सी शब गुजरी और आज कौन सा दिन गुजरा, कल कौन बीवी आई है, तो उस बीवी के फजाइल बयान करना चाहता हूँ। सब सुनने के लिए तैयार है ना? उसके बाद एक कसीदा आपके हवाले करूंगा। अली कौन है? मासूम ने इरशाद फरमाया था, अपने चाहने वाले बैठे हुए थे और अब अपने सीने पे हाथ रखकर कहा कि इन्ना इंदना सिर्रुम मिन सिर्रिल्लाह व इल्मुम मिन इल्मिल्लाह। हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है। भाई खामोश नहीं बैठे। हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है और अल्लाह के इल्म में से इल्म है। अब ये है ये वाला जुमला, एक जुमला, फिर दूसरा जुमला, फिर तीसरा जुमला, फिर चौथा जुमला। तो अभी पहले जुमले पे आ गए। हमारे पास इन्ना इंदना सिर्रुम मिन सिर्रिल्लाह व इल्मुम मिन इल्मिल्लाह। हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है और अल्लाह के इल्म में से इल्म है। जब बात आ गई में से, तो भाई एक थाली रखी हुई है मसलन, उसमें बहुत सारे लड्डू रखे। आपने एक लड्डू उठा लिया, आपने कहा इस थाली में से एक लड्डू उठा लिया, यानी कुछ लड्डू रह गए। भाई इतनी मुश्किल बात नहीं, बड़ी आसान मैंने मिसाल दी। अभी कि मैंने मिसाल जहन में सोची, एक बड़ा सा तश्त है, उसमें लड्डू रखे छोटे छोटे, छोटे वाले गुलाब जामुन, छोटे छोटे से गुलाब जामुन वो रखे हुए। तो आपने एक गुलाब जामुन उठा के खा लिया। आपने कहा इस थाली में से एक गुलाब जामुन उठा के खा लिया, यानी इस थाली में और गुलाब जामुन रह गए, सारे के सारे नहीं खाए। हालांकि मुल्ला हो तो सारे के सारे खा जाए। तो फरमा रहे। अच्छा, चूंकि मैं कहीं ये जुमला कह चुका कि चूंकि हमारे यहाँ कुंडों में होती है खीर और मुल्ला कुंडों के खिलाफ है। अब बात समझ में आई कि खीर की वजह से खिलाफ है, उसे पसंद है हलवा। तो मेरे अजीजों, अब ये कहा कि इसमें से ले लिया, तो इसका मतलब है इसमें कुछ बच गया। अब मासूम क्या कह रहे हैं? हमारे पास अल्लाह के इल्म, अल्लाह के राजों में से राज है। सिर्रुम मिन सिर्रिल्लाह, हमारे पास अल्लाह के राजों में से राज है। क्या वहां कुछ राज रह गए? क्या वहां कुछ राज रह गए? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? क्या वहां कुछ राज रह गए? अब दूसरा जुमला, इसलिए कि मासूम बक़द्र सर्फ अपनी मारिफत अता करता है। 17 साल हो गए काम करते हुए, बक़द्र सर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा। सर्फ जितना जिसका सर्फ है उसके हिसाब से जुमला कहते हैं, उसके हिसाब से जुमला कहते हैं। यानी किसी को बताया हम तुम्हारी तरह के बशर हैं, सलमान को ये नहीं बताया, आप पहुंच गए। यानी जहन देखकर, वुसअते सर्फ देखकर बात करते हैं। किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना हजम हो सकता है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये भी मैं कह रहा हूँ कि मैं जो इंशाअल्लाह इस साल अशरा होगा उसमें ये बातें भी खोल के आगे बताएंगे, उसको वहां तक के लिए महफूज रखिए। तो जितना जिसका सर्फ होता है उतना ही मासूम अपने को खोलता है। अब
اب جو سامنے بیٹھا ہے جس سے یہ کہا ہے کہ اِنَّ عِنْدَنَا سِرًّا مِّن سِرِّ اللَّهِ وَعِلْمًا مِّن عِلْمِ اللَّهِ، ہمارے پاس اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ کے علم میں سے علم ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے نا، اتنا ہی سمجھ سکتا ہے. تو جس کو جتنا سمجھ میں آ رہا تھا اتنا بتایا. اب کوئی قریبی بیٹھا تھا، کوئی قریبی بیٹھا تھا تو اللہ اکبر توجہ ہے، کوئی بالکل صاحب معرفت بیٹھا ہوا تھا، صاحب معرفت بیٹھا ہوا تھا. اس سے مولا نے کہا، اب کون تھا وہ صاحب معرفت؟ کہ یا سلمان انا وہدات من اہل بیتی سر اللہ المکنون و اولیاء اللہ المقربون امرنا واحد سرنا واحد کلنا واحد لا تفرقوا فینا فتہلکوا. اے سلمان، میں اور میرے اہل بیت میں سے آنے والے عادی ہم اللہ کا راز ہیں، ہم اللہ کا راز ہیں اور ہم ہی اللہ کے اولیاء مقرب ہیں. ہمارا امر بھی ایک ہے، ہمارا راز بھی ایک ہے. جملہ راز اسی پر تقریر ہے پوری. جو سمجھے گا سمجھو کہ وہ تحفہ لے کے جائے گا اور معرفت میں ایک درجہ آگے بڑھ جائے گا. لفظ راز اگر سمجھ میں آ گیا اور میں آپ کو سمجھا سکا، شاید کوئی ابو ذر بن کے اٹھے آج. میں سمجھانے جا رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہنا. اپنی تمام تر معرفت کے دریچوں کو کھولو، کھولتے ہوئے تاکہ جملے آپ تک پہنچتے چلے جائیں. لفظ راز سمجھانا اور اسی پر تقریر کامل ہو جائے گی کہ انا وہدات من اہل بیت سر اللہ المکنون و اولیاء اللہ المقربون امرنا واحد سرنا واحد کلنا واحد لا تفرقوا فینا فتہلکوا. میں اور میرے اہل بیت میں سے آنے والے ہادی ہم سب اللہ کا راز ہیں اور ہم سب اللہ کے ولی ہیں، اور ولی بھی وہ جو اس کے مقرب ہیں. ہمارا امر بھی ایک ہے، اب یہ جملہ محفوظ کرے گا، ہمارا راز بھی ایک ہے. یہ جملہ محفوظ کر لیا، یاد کر لیا. ہمارا امر بھی ایک ہے، ہمارا راز بھی ایک ہے، ہم سب کے سب ایک ہیں. ہم میں سے کسی میں فرق نہ کرنا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ. کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا رتبے میں نہ کہنا. عمر میں تو بڑے چھوٹے ہیں، عمر میں نہیں بھائی. عمر میں تو ہیں، عمر میں نہیں. عمر ہمارا برابر ہے، عمر بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے. یعنی رسول اور علی، پھر آپ چپ ہو رہے ہیں تو مجھے بولنا پڑ رہا. رسول اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مرزا ندیم صاحب، رسول اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے. انا و علی من نور واحد. تو دونوں کو اصولاً ایک ہی ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن یہ علی کا ادب تھا. پہلے رسول آ گئے، ادباً علی بعد میں. سمجھ گئے میری بات؟ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا کہ ہمارا امر بھی ایک ہے، ہمارا راز بھی ایک ہے، ہمارا راز بھی ایک ہے. اب علی کون ہے؟ علی کون؟ علی عین اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی حضن اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی جنب اللہ بھی ہے، علی وجہ اللہ بھی ہے، علی ید اللہ بھی ہے. یہ تو سب کو معلوم بھائی، یہ تو سب کو معلوم. یہ بات راز تو نہیں رہی نا. میں آگے بڑھ رہا ہوں، آپ پیچھے. یہ راز تو نہیں ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے، سب کو معلوم ہو گیا، یہ راز نہیں. علی اللہ کا چہرہ ہے، سب کو معلوم ہے، یہ راز نہیں. علی اللہ کی زبان ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ راز نہیں ہے نا. تو راز کسے کہتے ہیں؟ جو کھل نہ پائے. اور سر اللہ المکنون یعنی اللہ کا راز، اور وہ بھی چھپا ہوا. ایک تو راز چھپا ہوا، پھر چھپے ہوئے کا چھپا ہوا. ابھی تک جملہ کہا نہیں ہے میں نے، اور میں آپ کی تشویش و تفتیش بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کی کیوریوسٹی میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوریس ہو جائیں کہ بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی توجہات میری طرف ہے. توجہ ہے آپ کی. علی ید اللہ ہے، یہ راز نہیں.
کھل گیا. علی جنب اللہ ہے یہ راز نہیں, کھل گیا. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیے میرے مولا حسین تشریف فرما اور ایسے میں ایک شخص آیا اور نوجوان تھا, بالکل نوجوان, کوئی 23-24 برس کا, بالکل کھلتی ہوئی جوانی. اس نے کہا کہ مولا مجھے بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کی حقیقت کیا ہے. تو مولا حسین نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں مولا میں برداشت کروں, میرے اندر اتنا سر. کہا نہیں ہم کہہ رہے ہیں تم برداشت نہیں کر سکتے. کہا مولا میں آپ سے ایسا, مجھے بتائیے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور میں برداشت کروں گا. جب 3 مرتبہ حجت تمام کی تو کہا یہ برابر میں خیمہ ہے, اس خیمے کا پردہ ہٹاؤ, اندر جاؤ, ہماری حقیقت معلوم کرو. وہ پردہ ہٹا کے اندر گیا, لمحے بھر واپس آیا, لمحے بھر بعد واپس آیا. اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے, کمر جھک چکی تھی, جلد میں جھریاں پڑ چکی تھی, ہاتھوں میں راشا تھا, ہاتھوں میں راشا تھا, چہرہ زرد ہو چکا تھا, پورے سر کے بال سفید ہو چکے تھے, جلد میں جھریاں پڑ چکی تھی, انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی, کمر جھک گئی, اور ایسے میں گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. مولا نے اشارہ کیا, اس کی پوری جوانی واپس آئی, لیکن اسے کچھ یاد نہ رہا, اسے کچھ یاد نہ رہا. اب ہے آپ کی معرفت کا امتحان. میرے جملے اگر آپ تک پہنچ جائیں تو چاہے 2 سیکنڈ بعد, 3 سیکنڈ بعد, 4 سیکنڈ بعد, 5 سیکنڈ بعد, 5 سیکنڈ تک کا وقفہ دوں گا سمجھنے کے لیے. 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, اور آج تک وہ بات میں نے کہی نہیں, اور پہلی مرتبہ پنجاب کی سرزمین پر کہنے جا رہا ہوں. 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس سمجھنے میں, یہاں سے لے کے آخری آدمی تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے. کیا کہا, تم ہمارا راز برداشت نہیں کر سکتے, ہماری حقیقت برداشت نہیں کر سکتے. آیا, گرا, بے ہوش ہو گیا, پورے جسم کے حالات بدل گئے, جیسے 200 برس کی کوئی پرانی ہڈیوں والا مردہ, ویسا ہو گیا. مولا نے ہاتھ پھیرا, پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آیا. اس کو کچھ یاد نہیں. مولانا کچھ یاد ہے, کہا نہیں, کیا مجھ میں کچھ نہیں یاد. اب یہ حقیقت کیا ہے, تھک گئے آپ. کتنی دیر سے دلا ہو رہا ہے جشن, یہاں دیر پہلے شروع ہوا 9 بجے. واقعی یہ تو ہے, واقعی دیر سے آپ بیٹھے گئے, لیکن یہ کہ میں بھی آپ کو تحمل سے سنا, بولے نہ بولے آپ کی مرضی, میں آپ کو زیادہ سے بتاؤں. پوری طاقت سے نعرہ حیدری, نعرہ لگایا جا سکتا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, مولا آپ کو اور قوت طاقت عطا فرمائے. آ جائیں میرے ساتھ واپس. سب ہیں, میں نے کہا 5 سیکنڈ میں جملہ کہہ کے چپ رہوں گا, اور سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام. کہا کہ بھئی حقیقت, جاؤ دیکھو خیمے میں جاؤ. باہر آیا, کمر جھک گئی, ہڈیاں بالکل چکنا چور ہو گئی, کھال بالکل لٹکنے لگ گئے, بھویں لٹکنے لگ گئے, بال سفید ہو گئے, جسم میں راشا آ گیا, گرا اور بے ہوش ہو گیا. مولا نے دوبارہ زندہ کر دیا, دوبارہ. اب اسے کچھ یاد نہیں. اب وہ حقیقت کیا ہے, وہ حقیقت کیا ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے حوالے, حقیقت کیا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ علی اللہ, نہ آپ کے جسم میں راشا ہوا, نہ آپ کے بال سفید ہوئے, نہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹی, نہ آپ کی جلد جھرجھرائی, کچھ نہیں ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے. علی اللہ نہیں ہے.
جیتے رہے سلامت رہے جیسے آپ نے سمجھا. سمجھے نا اس بات؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے حقیقت کو پا لیا یہی اللہ ہے. تو تم تو بالکل صحیح کھڑے تھے. جو حقیقت کو پا لے وہ سب بھول جاتا ہے. اس کی کمر جھک جاتی ہے, اس کے جسم میں راشا ہو جاتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی ید اللہ ہو تو جوانی پلٹے گی, نہیں تو گئے موسیٰ کی طرح. سمجھو فرما لیا آپ نے. جملہ ایک ہی ہے جس کے لیے پوری تقریر میں تیار کر رہا ہوں, اور جملہ آپ کے حوالے کروں گا تو آپ سے دعا لوں گا. توجہ فرما لیا آپ نے کہ وہ راز کیا ہے. میں نے گنوا دیا آپ کو کہ علی نے, خطبہ پیش کر چکا لیکن دہراتا ہوں کہ علی نے سب کچھ آشکار کیا, سب کچھ آشکار کیا. جو کچھ بھی, چاہے خطبۃ البیان کو توصیف والا مانو یا نہ مانو, چاہے خطبۃ البیان صحیح مانو یا نہ مانو, کچھ بھی. میں کسی کے عقیدے پر بات نہیں کرتا اور میں کسی کے علم پر بھی بات نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کہ علی نے جو نہج البلاغہ میں بتایا کہ میں کون ہوں, اور پھر رسول نے جو علی کے بارے میں بتایا, وہ سارا کا سارا ہماری نظروں ke سامنے موجود ہے. رسول نے خندق میں کہا کل ایمان, یہ بھی راز نہیں رہا. رسول نے خیبر میں کہا, بولے نا سب کے سنا ہوا جملہ ہے, کرار غیر فرار رجل صاحب رایت, اللہ اس سے محبت کرے, یہ اللہ سے محبت کرے, اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح قرار دے, یہ بھی راز نہیں رہا. علی کا رجل ہونا بھی راز نہیں, علی کا کرار ہونا بھی راز نہیں, علی کا غیر فرار ہونا بھی راز نہیں, علی کا صاحب رایت صاحب علم ہونا بھی راز نہیں, صاحب لوا ہونا بھی راز نہیں. ایک بار علی نے کہا, قرآن نے کہا کہ, اور قرآن میں سورہ انعام کی آیت, اور میں کسی مقام پر عرض کر چکا کہ هو الذی عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو, وہ اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا, جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. ابھی بتا دوں گا ہو کیا ہے, جسے سوائے ہو کے کوئی اور نہیں جانتا. اور ایک بار علی نے کہا انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غیری, میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, اور محمد کے بعد میں ہی جانتا ہوں. یا تو محمد جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں, یہ بھی راز نہیں رہا. ختم کر دیتا ہوں تقریر, یہ بھی راز نہیں رہا. پھر علی نے کہا انا الذی قال فیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں وہ ہوں جس کے لیے محمد نے کہا کہ میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی راز نہیں رہا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا انا آدم الاول, میں ہی آدم, یہ بھی راز نہیں رہا. انا نوح الاول, انا ابراہیم الخلیل حین القی فی النار, انا حقیقت الاسرار, انا مونس المومنین, انا فتاح الاسباب, انا منجی العیون, انا سماک السماوات, انا داعی العزیین, انا ترجمان وحی اللہ, انا خازن علم اللہ. یہ سب بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا میں نے زمین اس وقت دیکھی جب ایسے طے کیے ہوئے پڑی تھی زمین, جیسے دھوبی کپڑا دھونے کے بعد کپڑے کو طے کر کے رکھ دیتا. یہ بھی راز نہیں رہا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا میں ہی اللہ کی وحی کا ترجمان ہوں, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا میں ہی اللہ کے علم کا خزانہ دار ہوں, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا میں زمین کا فرش بچھانے والا ہوں, یہ بھی راز نہیں رہا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے کہا میں نے ہی آسمانوں کا شامیانہ تانا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے مردے زندہ کیے, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے نماز جنازہ پڑھائی, زندہ مردہ کیا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی نے سورج واپس پلٹایا, یہ بھی راز نہیں رہا. علی کے در پر ستارہ اترا, یہ بھی راز نہیں رہا.
علی کے بیٹے حسن نے عورت کو مرد بنایا، مرد کو عورت بنایا، یہ بھی راز نہیں رہا۔ سب چیزیں جو کھل گئی کہ جس کی وجہ سے کوئی فضائل پڑھنے والا جب فضیلت پڑھتا ہے تو اسے نسائی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ راز ہی نہیں ہے، یہ راز ہی نہیں ہے۔ ایک بار اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں تک تمہاری معرفت ہو، یہ جتنا علی ہم پر ظاہر ہوا یہ سب ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے کہا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، آپ عالمین میں اللہ کا راز ہے، آپ عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ وہ راز کیا ہے کسی کو نہ پتہ چلا۔ ایک بار جیسے ہی زینب علی کے سامنے کھڑی ہوئی، علی نے کہا انت سر ابیہا، میں اللہ کا راز، تو علی کا راز۔ ادھر سلامت رہے۔ جتنے فضائل علی، لیکن یہ بات کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے کہ جتنے فضائل پڑھے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ علی کو اللہ کہا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے کنفیوژن دور کر دیں کہ علی کے جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو علی کو اللہ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، علی علی، اللہ علی علی، اللہ نے علی کو بنایا۔ اور ابھی میں منقبت میں پیش کروں گا کہ اللہ نے جب علی کو بنایا تو کیا کہا، توجہ ہے۔ تو یہ جتنے فضائل علی یہ سب وہ ہیں جو کھل گئے، اس کے باوجود علی اللہ کا راز اور زینب علی کا راز۔ جیسے علی سمجھ میں نہیں آیا ایسے ہی زینب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی زینب بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جملہ دو اگر آپ کی اجازت ہو۔ زینب ہے سر ابیہا، لفظ ہے زینب، یہ بی بی کا لقب ہے، نام راز ہے۔ نام راز ہے، فاطمہ لقب ہے۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق ختموا عن معرفتها، اور دوسرا مطلب کیا ہے، فاطمہ کا مطلب ہے نار جہنم سے بچانے والی، اپنے شیعوں کو نار جہنم سے بچانے والی۔ اور بیوی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ مخلوق ان کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتی، لأن الخلق ختموا عن معرفتها، اس لیے کہ مخلوق کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا، اس دور رکھنے کو فاطمہ کہتے ہیں، اور اسی سے فاطمہ۔ فاطمہ بھی نام نہیں ہے۔ جتنی امہات معصومین ہیں، رضا ندیم صاحب، اعجاز فارس صاحب، جتنے حضرات بیٹھے، رحم چاولہ، اور جتنے حضرات، جتنے بانیان محفل اور بانیان جشن، جہاں جہاں تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور خصوصاً میرے نوجوان دوست، جتنی امہات معصومین ہیں، علی کی ماں سے لے کے اور مہدی کی والدہ گرامی تک، جتنے بھی نام ہیں یہ اصل نام نہیں ہے، سب کے نام پردے میں ہیں۔ یہ جتنے نام ہمیں معلوم ہیں یہ اس لیے بتائے گئے تاکہ پتہ نہیں کون سی زبان نام لینا چاہتی ہے، پتہ نہیں کس کی زبان پر نام آ جائے گا، تو یہ نام بتا دیا کہ اگر نام لینا ہی ہے تو یہ والا۔ ان سب بیویوں کے نام پردہ غیب میں ہیں، ان سب بیویوں کے نام راز میں ہیں۔ بیوی زہرا کا بھی اصل نام کسی کو نہیں معلوم۔ اگر اصل نام فاطمہ کا معلوم ہوتا، خدا کے لیے سمجھنا تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر اصل نام فاطمہ کا معلوم ہوتا تو قرآن کبھی یہ نہ کہتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ نام معلوم ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہتا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو ہر بیوی کا نام پر دے۔ اسی طرح زینب کا
خاص نام پر دے. اب یہ نام رکھ دیا صاحب نے زین اب، اپنے باپ کی زینت. اور کیا لفظ کہا؟ سر ابیہا، سر ابیہا، سر ابیہا. یہ لفظ ابیہا دو ہی بیویوں کے ساتھ جچا ہے، یا تو ام ابیہا یا سر ابیہا. سلامت رہے آپ. جیسے آپ نے سنا یہ آپ ہی کا حق ہے، اور یہ بانیان جشن کے اخلاص نیت ہونے کا ثبوت ہے. یا تو ام ابیہا ہے، ماں ہے ام ابیہا، اور بیٹی ہے سر ابیہا. اور یہی پہ بات ختم ہو رہی ہے. اور میرا ساتھ دینا. دیکھیے جب بیوی کا نام زین اب، زینب، اس لفظ کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو چاہے آپ نام کہہ دیں چاہے لقب کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، میں نام ہی لے رہا ہوں. لیکن میں نے کہا جو اصل نام ہے وہ پڑھ دیں، کوئی نہیں پہنچ سکتا اصل نام ہوگا. اس لیے کہ جب راز ہے تو نام بھی راز ہے، اور اللہ کا راز ہے. اب اللہ جب چاہے راز کھولے وہ اس کی مرضی، جب چاہے کھول دے، یا جس پہ چاہے کھول دے، جس پہ چاہے یہ درواہ ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن رہیں گے یہ سر ابیہا، سر اللہ رہیں گے، اللہ کے راز ہی رہیں گے. لفظ ہے زین اب، زینب. تو بہت بڑے ہمارے یہاں کے ایک عالم گزرے، عالم علم رجال، یعنی علم رجال پر بڑی تحقیق کتاب لکھی انہوں نے، اور اس کتاب کا نام ہے تنقیح المثال. اور عالم وقت کا نام ہے آیت اللہ عبداللہ مامقانی. ٹھیک ہے، میں نے کتاب کا نام بتا دیا. بڑی عظیم کتاب ہے. کوئی بھی روایت تنقیح المثال سے ہٹ کر تولی نہیں جا سکتی. یعنی جتنا سلسلہ روایت ہے، راویوں کا سلسلہ ہے، وہ اس میں تنقیح المثال کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی جھوٹا ہے. یہ سب چیزیں. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا عالم. وہ کہہ رہے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے تھے، نشست میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک لفظ کہا. ابھی میں نے کیا آیت پڑھی؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے میرے نوجوان دوست میرے ساتھ بس ہاتھ ہو رہی بات. خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دامن معرفت کو مزید وسعت عطا فرمائے، اور جن کے رزق میں کمی ہے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں بہترین گھر عنایت فرمائے. کہیں پر بھی کوئی مومن مومنہ بیمار ہے اس کو شفا عاجل سے کامل طول حیات عطا فرمائے. اور خدا آپ کی جوانیوں کی حفاظت کرے، خدا آپ کے گھروں کی حفاظت کرے، اور ساری دعائیں آپ کے لیے. جیسے آپ نے سنا ہے اور آپ نے حق ادا کیا ہے، اب صرف ایک حق اور ادا کر دیں جو میں بتانے جا رہا ہوں. عالم وقت بیٹھے، نشست میں بیٹھے، اور آیت کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب اپنے تصور میں یہ آیت لکھی بھی آئی، وما ادراک ما لیلۃ القدر. بیٹھے بیٹھے اس عالم وقت نے نشست میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا وما ادراک ما زینب. آگے بڑھ گیا بھائی. اللہ اکبر. ما ادراک ما زینب، یہ عالم وقت کا جملہ ہے، اور عالم وقت ہی کہہ سکتا. آل محمد کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور جتنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں یہ وقت کے عالم ہیں. جسے علی سمجھ میں آ جائے وہ عالم ہو جاتا ہے. علم ہے اس کے پاس. علی کے بغیر علم کوئی علم ہے؟ سب نے نہیں کہا. کوئی علم علی کے بغیر علم ہے نہیں. اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جس کے پاس علی آ گیا اس کے پاس علم چلتا ہوا خود بخود آ جاتا. ما ادراک ما زینب، تم کیا جانو زینب کیا ہے؟ لفظ غور نہیں کیا. تم کیا جانو زینب کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم کیا جانو زینب کون ہے. اللہ اکبر. سلامت رکھیں. یہ پیچھے والے حضرات خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میرا ساتھ دیا، سب ایسے ہی ساتھ دیتے تو کیا بات ہے. یہ نہیں کہا کہ تم کیا جانو زینب کون ہے، تم کیا جانو زینب کیا ہے. اب عالم وقت کے جملے کی تشریح علماء نے کی. سوچے تو ہمارے دور کے علماء کہ ان کے جملوں کی تشریح علماء کر رہے ہیں. ایک عالم نے عبداللہ مامقانی کے جملے کی تشریح لکھی. کیا لکھا کہ دیکھو عبداللہ مامقانی آیت اللہ نے کہا کہ ما ادراکا ما زینب کا، یہ نہیں کہا کہ وما ادراکا من زینب کا. یہ جو لفظ ہے نا من،
یہ من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، یعنی عقل والوں کے لیے، یعنی کسی متحرک کے لیے لفظ من آتا ہے. من ذا الذی، اللہ کے لیے لفظ من کا من ہوتا ہے، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں جہاں عقل ہوگی ان کو من کہا جائے گا، من. ٹھیک ہے. اور ماں کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ کہ جو جیسے کوئی شے ہے اس کے لیے ماں کہا جائے گا جو متحرک نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو علماء نے لکھا کہ آیت اللہ عبداللہ ماقانی نے یہ کہا کہ ماں ادراکا ماں زیدہ، یہ نہیں کہا کہ ماں ادراکا من زیدہ. کہا کہ یہ لفظ ماں جو ہے نا، ماں ادراکا ماں زیدہ، تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تمہیں کیا پتا کہ نام زینب کیا ہے. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ نام زینب کیا ہے؟ کہا میں تو ابھی نام کی بات کر رہا ہوں، تمہیں نام کا عرفان نہیں تو ذات کا کیا عرفان ہوگا؟ کہیں تو باقی مت پڑھ دوں آپ کے لیے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. سنائیے صحیح سے. ایسی آواز ساؤنڈ والا کہاں بیٹھا ہے؟ چاہے تو خاموش بیٹھے رہیں، چاہے تو کوئی درود پڑھ لیں. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے اس کا تو اٹھائیں گے نوجوان تو بولیں، مجھے بولیں نہ بولیں. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے، نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے. سب بولیں گے تو میں اس کا ثانی پڑھوں گا. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے. اب دو دفعہ مصرع پڑھوں گا اس کے بعد ثانی. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے، نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے. نصیری خدا جانے کیا چہرہ مرتضیٰ دیکھتے ہیں. نصیری خدا جانے نبی چہرہ. شکل تو کوئی چھپائی نہیں، موبائل میں تھوڑا سا ایسے تاکہ شکل تو نظر آئے. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے ہیں. نصیری خدا جانے کیا دیکھتے ہیں. نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے ہیں. ابھی عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ اب دیکھیے گا ایک لفظ ہے اور وہ لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں جو میں نے کہا نا کہ ہو کون ہے. والذی عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، اسے سوائے ہو کے کوئی نہیں جانتے. تو میں نے ابھی 28 رجب کو عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ حق باہو، حق باہو جانتے تھے نا، حق باہو، حق باہو. حق باہو کا کیا مطلب ہے؟ حق ہو کے ساتھ ہے. جو لفظ با آتا ہے نا، بے الف با، تو اس کا مطلب ہے ساتھ، ساتھ ہونا. حق باہو، حق ہو کے ساتھ ہے. ابھی بھی لوگ نہیں سمجھے، حق باہو کو نہیں سمجھے. حق باہو، حق اس کے ساتھ ہے، ہو کے ساتھ ہے. اب اس کی تفسیر کس سے پوچھی جائے؟ اسی سے پوچھا جائے جس نے حق باہو کہا ہے.
تو اس سے اگر قبر میں ملاقات ہو جائے تو پوچھے گا حق باہو کیوں کہا، حق ہو کے ساتھ ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب لفظ باہو چہرے مرتضیٰ دیکھتے ہیں، تھے دو نور ایک ساتھ معراج کی شب، تھے دو نور ایک ساتھ معراج کی شب، تھے دو نور ایک ساتھ معراج کی شب، علی کو نبی باخدا دیکھتے ہیں، علی کو نبی باخدا دیکھتے ہیں، چہرہ مرتضیٰ دیکھتے ہیں۔ جو پوچھا کہ معبود مخفی کہاں تھا، جو پوچھا کہ معبود مخفی کہاں تھا، نبی سیدہ کی رضا دیکھتے نبی سیدہ کی رضا دیکھتے ہیں، نبی۔ اب سنیے گا شعر، نظر کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، کون کون کربلا جا چکا ہے مجھ سمیت؟ کربلا کی زیارت کون کون کر چکا ہے؟ مولا سب کو زیارت نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اسی سال ان کو زیارت کربلا جائے، اور جو استطاعت رکھتے ہیں وہ ان تک، ان کو جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اس لیے کہ زائر کو زیارت کرانے کا بھی بہت ثواب، یہ کام آتا ہے۔ جو زوار ابھی تک نہیں بن سکا تو جن کے پاس استطاعت ہے وہ ہر سال کسی ایک کو کسی دو کو اس طرح بھیجا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا دیکھ کر آئیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں، خدا نظر کر رہے ہیں جو کرب و بلا پر، نظر کر رہے ہیں جو کرب و بلا پر، وہ زوار عرش اولا دیکھتے، وہ زوار عرش اولا دیکھتے ہیں، وہ زوار عرش اولا دیکھتے ہیں۔ آخری دو شعر، ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث، تفتیش بڑھ گئی آگے، ہم اہل حدیث ان کو ہی مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ان کو ہی مانتے ہیں، جو دل سے حدیث کی ساتھ دیکھتے ہیں، جو دل سے حدیث کی ساتھ دیکھتے ہیں، نبی چہرہ مرتضیٰ دیکھتے ہیں۔ خدا بھی علی کو بنا کر یہ بولا، خدا